بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد طیب کبیر رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سیف الاسلام۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سیف الاسلام سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں قبلہ حافظ خرم شہزاد صاحب اور حضرت علامہ خورشید حسین چرائی صاحب۔ تو آج کے پروگرام کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، اور تلاوت کلام پاک کے لیے میں گزارش کروں گا حافظ خرم شہزاد صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک اور نعت مقبول کے 2 شعر ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ اور پرکھ نہ ہو کسی کو یا حسین کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، وہ جان لے کے ہم بھی انہیں جانتے نہیں، وہ جان لے کے ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ وہ جن کو اپنی جان سے پیارے نہیں حضور، وہ جن کو اپنی جان سے پیارے نہیں حضور، صفِ عاشقاں میں ہم انہیں گردانتے نہیں، وہ جان لے کے ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ پہچان جن کو نہ ہوئی
مولا حسین کی پہچانے جن کو نہ ہوئی مولا حسین کی سمجھو کہ وہ نبی کو پہچانتے نہیں، وہ جان لے کے ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، 10 رمضان المبارک یوم وصال ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جن کے آج کے اس موضوع کے حوالے سے ہم حضرت علامہ خورشید حسین چرائے صاحب سے کچھ سوال کریں گے۔ تو ہمارا پہلا سوال ہے حضرت علامہ صاحب کے، آپ رضی اللہ عنہا کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ طیب صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ جس پاک ہستی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، بس اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہے، مومنوں کی پیاری ماں ہے، جس کی بیٹی کا یہ کمال ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، یہ ان کی والدہ ہیں۔ اور آپ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ یہ ان کی بیٹی جو ہے، ان کے جو بیٹے ہیں، یعنی یہ ان بیٹوں کی نانی ہے جن کو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی اور مومنوں کی پیاری ماں ہے، جو ان کے نواسے جو ہیں امام حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کی ولادت جو ہے یہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے احتیاط کرتے ہوئے عام الفیل کا جو واقعہ ہے اس سے جو ہے وہ 15 سال قبل آپ کی ولادت مکہ المکرمہ میں ہوتی ہے۔ اللہ تب یہ وہ خاتون اول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جتنی بھی عورتیں ہیں قیامت تک ان کا احسان جو ہے اس کے فراموش نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حضرت آپ کا نبی کریم علیہ السلام سے نکاح کیسے ہوا؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی وجہ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سرکار جناب ابو طالب رضی اللہ ان کے بارے میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ جب انہوں نے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معاشیت کے حوالے سے، معاش کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور کہا گیا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے والد گرامی کا نام خویلد تھا، انہیں کہا کہ وہ اعلیٰ خاندان اور مالی والے سے، تجارت کے حوالے سے ان کا نام اس وقت جو ہے عرب کے اندر جو ہے بڑا مشہور ہے، لہٰذا ایسا ہے کہ آپ تشریف لے جائیے۔ تو سرکار تشریف لے گئے، تو وہاں پر جو معاہدہ ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو بھی معاہدہ کیا، اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی نہیں ہوا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر اپنا ایک غلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ آپ نے سرکار کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ تجارت کے لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کافی مال ہے، علاقے کا شاید ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن جو میسرہ غلام تھا وہ کہتا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا، میں نے ایک عجیب مناظر دیکھے ہیں کہ سرکار سخت گرمی کا موسم ہے، لیکن سخت گرمی کے موسم میں ہم نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن رستوں سے گزرتے ہیں بادل آپ کے اوپر سایہ کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو دیکھ کر سرکار نے جب مال فروخت کیا اس سال بہت زیادہ آپ کو منافع ہوا، اور اس کردار کو دیکھ کر جب میسرہ واپس آیا تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے چند سوال کیے، کہا بتاؤ ذرا یہ بتاؤ کہ یہ جو ہم نے تجارت کے لیے سرکار دو عالم نور مجسم کی ذات گرامی کو بھیجا ہے، آپ ذرا ان کے بارے میں کوئی گفتگو فرمائے۔ فرمائے اس سے پہلے بھی بڑے بڑے ہمارے ساتھ کام کرنے والے آئے، لیکن جو کردار میں ان کے اندر دیکھا ہے، ایک تو تجارت کے حوالے سے بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آقا کریم کے کردار کو دیکھ کر جو نہیں ماننے والے تھے، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھو، نے کہا اس سے پہلے جو بھی مال فروخت کرنے کے لیے آئے وہ مال اگر نکارا تھا تو کہتا یہ بڑا اعلیٰ ہے، لیکن اس کے اندر جو خوبی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے وہ زیادہ گاہک ہوئے گئے،
زیادہ مال فروخت ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ سرکار مال فروخت کرتے تھے تو فرماتے تھے اس کے اندر فلاں عیب ہے، اس کے اندر فلاں نقص ہے، اس کے اندر فلاں خوبی ہے۔ جتنے بھی لوگ مال خریدنے والے تھے جب ایک مرتبہ مال خریدا دیکھا وہی نقص پائے جا رہے، وہی خوبیاں پائی جا رہی، لوگوں نے کہا کہ دنیا میں جتنے بھی اس وقت اس سے پہلے جو آنے والے تاجر تھے ان کے اندر دھوکہ تھا، لیکن ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جن کے کردار کو دیکھ کر میسرہ بھی کہتا ہے کہ بادروں نے سایہ کیا ہوا ہے، اور اس درخت کے نیچے ایک راب جو ہے اس نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک عظیم درخت ہے آج بھی وہ موجود ہے درخت، اس درخت کے نیچے جب سرکار تشریف فرما ہوئے تو اس نے راب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے اگر کوئی آپ بیٹھتا ہے تو ارے نبی بیٹھتے ہیں، لہذا ہماری کتابوں کے اندر ہے اس درخت کے اندر ایک اور شخصیت آنے والی ہے جو آخر الزمان نبی جناب محمد مصطفیٰ کریم کی ذات گرامی ہے۔ اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نفیسہ عورت کو رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ بھیجا ہے، جو ہے تو پتہ اس سے یہ بھی چلتا ہے کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام دیا گیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام دیا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ میں بھی اپنے خاندان والوں کے ساتھ مشورہ کروں گا۔ حضور کے کردار کو دیکھ کر پہلے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جو چاچاؤں ہیں اپنے چاچا جانوں کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے کہ میں اس سے پہلے میرے دو جو ہے وہ نکاح ہوئے گئے اور میرے خامد فوت ہو گئے، لہٰذا اب میں جو ہے وہ نکاح کی تلاش میں ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جس کا کردار اعلیٰ قسم کا ہو میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب نکاح کا پیغام ہوا تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان جو ہے وہ نکاح کا معاملہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ حضرت آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے واقعے سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی والے بھی رشتہ بھیجنے میں پہل کر سکتے ہیں، لیکن آج کل کے ہمارے اس معاشرے میں رشتے میں پہل کرنے میں لڑکی والے عیب سمجھتے ہیں اور ہماری بچیاں گھروں میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ بالکل یہی جو ہے رسول اللہ کے غلاموں کا موقف ہے کہ سرکار سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور جتنی بھی امہات المومنین ہیں سب کی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، مومنوں کی مائیں، امت مسلمہ کی بیٹیوں کا سیرت ان کے لیے وہ ضروری ہے کہ ان کے کردار ان کے طریقے پر چل کر عمل کریں۔ عورت بھی جو ہے یہ اگر کوئی لڑکا پسند آ جائے تو اپنے جو ہے وہ خاندان والوں کے ساتھ مشورہ کر کے وہ نکاح کا پیغام دے سکتی ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے اندر یہ بھی دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ آتی ہے کہ جو ہے بیٹا اور جو بیٹی ہیں، لڑکا اور لڑکی، یہ دونوں ان کے جو ولی ہیں، کیونکہ جو ہے ان سے اجازت لینا یہ سرکار دو عالم کی بھی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی سنت ہے، جس کے اندر معاشرے کے اندر بگاڑ نہیں پیدا ہو سکتا۔ اگر کوئی عورت جو ہے وہ بیٹے کی طرف جو ہے وہ کسی لڑکے کی طرف جو ہے وہ نکاح کا پیغام دینا چاہتی ہے تو اس کے اندر وہ پیغام دے کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، یہ لڑکا سیرت کے حوالے سے کردار کے وجہ سے سرکار دو عالم فرمائے یہود و نصارہ جو ہیں یہ جب نکاح کرتے ہیں تو یہ مال اور خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، لیکن میں اور میری امت کے غلاموں کو یہ چاہیے کہ وہ جمال اور سیرت کو دے کر نہیں بلکہ عورت کے کردار کو دے کر اس سے نکاح کریں۔ حضور علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو کردار دیکھا ہے اس کردار کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے جب نکاح فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آپ رضی اللہ عنہ کا نبی پاک علیہ السلام سے وفاداری کا کوئی تذکرہ فرما دیں۔ ماشاءاللہ آپ کا سرکار دو عالم سے وفاداری کا سب سے بڑا تذکرہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا نکاح ہوا اس دور کے اندر اگر عورت کے پاس مال ہو اور جو خامد ہے اس کے پاس مال نہ ہو تو اس وقت بڑی پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے معاشرے کے اندر، برطانیہ کے اندر بھی، پوری دنیا کے اندر بھی۔ یہ اس وقت جو ہے اگر عورت جو ہے وہ مالی والے سے اس کے والدین سپورٹ کرتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ خامد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مختلف مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے، آپ میرے ساتھ ایسی گفتگو فرما رہے ہیں، لہٰذا جو کچھ مجھے دیا گیا میرے والدین نے دیا ہے۔ جبکہ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو سرکار سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی یہ ملکہ عرب ہے، ملیکۃ العرب ان کو کہا جاتا تھا، یعنی عرب کی جو سب سے بڑی رئیس تھی۔ لیکن اس کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب نکاح ہوا تو سارا مال، حتیٰ کہ آپ کی بارگاہ میں جو کنیزیں تھی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کے پاس جو غلام تھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے جو ہے وہ قربان کر دیے۔ اور قربان کرنے کے بعد سرکار دو عالم کا معمول یہ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفا کا یہ کہ سارا مال سرکار کی بارگاہ پیش کیا، اور رسول اللہ ایک ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سرکار سے وفاداری، ایک ہے رسول اللہ کی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے وفاداری۔ اس کے اندر کئی ایسے سوال ہیں، کئی ایسے جواب ملتے ہیں، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی
آپ کی اس وفاداری کو دیکھ کر سرکار دو عالم نے وہ سارا مال 3 دن کے اندر وہ اپنے غلاموں کے اندر تقسیم فرما دیا ہے۔ لیکن دنیا نے یہ بھی منظر دیکھا، ایک وقت وہ بھی تھا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت کبریٰ رضی اللہ تعالی مال جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر کنیزیں اسے رکھی ہوئی تھی، نوکرانیاں، ہاتھ کسی مال کے ساتھ نہیں لگاتی۔ لیکن سرکار سے جب نکاح ہوا تو سرکار دو عالم کے کھانا غار ہرا کا واقعہ آپ لے، وہاں پر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں جب آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، اس وقت بھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کھانا لے کر جانے والی شخصیت ہے وہی سرکار دو عالم کی وفا نظر آتی ہے۔ یعنی اپنا سارا تن من دن 2 شخصیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں، مردوں میں سیدنا حضرت آقا کریم کے غلام چناسہ مزاج نبوت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، وہ صدیق اکبر ہے، یہ ختیجۃ الکبریٰ ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ سے وفا کی، یا مال جان کی پرواہ نہیں کی بلکہ رسول اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے تو سارا مال قربان کر دیا ہے۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مال لے کر آ رہی ہے اور کھانا لے کر آ رہی ہے، پھٹا پرانا لباس ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے سرکار ختیجۃ کبریٰ کی وفا کی وجہ سے آنسو جاری ہو گئے، اور سرکار نے فرمایا خدیجہ کا ایک وقت وہ تھا کہ ملکۃ العرب تھی، لیکن آج یہ منظر ہے کہ آج لباس بھی اس طرح کا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم کی آنکھوں سے سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفا میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا کریم نور مجسم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے تو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں جناب جبریل امین حضور سرکافوریوں کے شہنشاہ حاضر ہوتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار، آپ کی بیوی کی یہ ادا کوئی عام ادا نہیں ہے بلکہ یہ ادا دیکھ کر جو ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کی عالیہ ختیجۃ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر سلام بھیج رہا ہے۔ یعنی یہ اتنی وفا کی وجہ سے اللہ بھی جن کو سلام بھیجے، اس شخصیت ختیجۃ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی وفاداری، بلکہ میں کہتا ہوں وفاداری بھی ختیجۃ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی وفا پر قربان ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ کچھ لوگ اہل بیت سے مراد صرف 5 تن پاک کو لیتے ہیں، کیا سیدہ پاک کا بھی شمار اہل بیت میں ہوتا ہے؟ بالکل جی، یہ اہل سنت کا جو نظریہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ بیٹیوں کا مقام بعد میں ہے اور ازواج مطہرات کا مقام پیدا ہے، کیونکہ اہل بیت میں پہلے جو ہے اگر اہل بیت میں ازواج مطہرات کو نکالا جائے تو پھر آگے اولاد کہاں سے آئے گی، لہٰذا اہل بیت میں سے سب سے پہلا نمبر ہی نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، مومنوں کی مائیں، اور اس کے اندر قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اشارہ فرمایا ہے، اور عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی جس کا مفہوم یہ ہے، کیونکہ وقت اب نہیں ہے اس حوالے سے لمبی گفتگو کی جائے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر یہ آقائے کریم ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو بلکہ تمہارا مقام مرفوع والا ہے۔ اگر نبی پاک کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہو سکتی تو نبیوں کے ان عورتوں کے جو شور ہیں، مدینے کے تاجدار ہیں، ان کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اہل بیت میں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ فاطمہ الزہرا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہے، اور ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد اس وقت قیامت تک رہے گی وہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کے سرکار حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی اولاد ہے وہ جو ہے وہ سرکار سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے۔ اچھا حضرت، میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سیرت کی روشنی میں تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے کیا سبق ملتا ہے؟ ماشاءاللہ یہ بات ویسے اس کے اندر بیان بھی ہو چکا ہے، لیکن اس کے اندر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد یہی وجہ ہے کہ اس وقت ابھی شریعت کے حکم لاگو نہیں ہوئے تھے، ابھی روزہ بھی فرض نہیں ہوا، ابھی زکوٰۃ اور حج کا معاملہ بھی جو ہے وہ فرض نہیں ہوا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی 40 سال کی عمر سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں آپ سے نکاح کی ہے۔ لیکن اس کے اندر جو ہے وہ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز بعد میں ہے، روزہ بعد میں ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے، حج بعد میں ہے۔ یہ آپ نے نمازیں کیونکہ پڑھی صحیح نہیں کہ اس وقت عام نمازیں نفلی تھی، فرض روزے اس وقت نہیں تھے، زکوٰۃ کا معاملہ نہیں تھا، حج اس وقت فرض نہیں تھا، اور اسی وجہ سے بعد محققین نے لکھا ہے کہ آپ کی نماز جنازہ اس لیے ادا نہیں کی کہ اس وقت یہ نماز جنازہ کے والے سے ابھی جو ہے وہ حکم ہی لاگو نہیں ہوا تھا، لہٰذا یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی سیرت سے یہ بھی سب ملتا ہے کہ نماز بعد میں ہے، روزہ بعد میں ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے، حج پہلا ہے، حج بعد میں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا اور عقیدہ ختم نبوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفاداری جو ہے تحفظ ناموس رسالت پر پیرا سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کر دے کر دنیا کو بتا دیا ہے کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اس کا قبول ہوگا جس کے سینے میں نبی کی وفا ہوگی، جس کے سینے میں نبی کی وفا نہیں ہوگی اس کا روزہ، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضرت جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کا نکاح سیدہ پاک سے ہوا، لیکن آپ کا
سیدہ پاک کے علاوہ بھی آپ نے دیگر متعدد نکاح کیوں فرمائے؟ اس کے حوالے سے کچھ بتا دیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ کافی اس کے جواب بنتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یعنی 40 سال کی عمر تک جو ہے وہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکاح فرمایا ہے، اور اس کے دورانیہ میں آپ نے کسی اور جو ہے وہ عورت سے نکاح نہیں کیا۔ ان میں سے یعنی اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں کے ساتھ نکاح کیا وہ یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی۔ یہ بھی رسول اللہ نے امت کو پیغام دیا کہ وہ مطلقہ عورت اور بیوہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا یہ رسول اللہ کی سنت اور سرکار نے ترجیح دی ہے۔ ایک ہی سرکار دو عالم کی جو ہے وہ بیوی ہے، مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، جن سے آپ نے نکاح فرمایا، وہ کماری تھی۔ اس کے لیے جتنی بھی جو عورتیں تھیں سرکار جن سے نکاح کیا وہ جو ہے وہ ساری جو ہے وہ بیوہ تھی یا مطلقہ تھی۔ ان میں سے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے نکاح فرمایا تاکہ عرب کے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، جیسا کہ بنی امیہ کے لوگ، اس کے علاوہ جتنے بھی اور قبیلے تھے، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان فرمایا، دشمنی کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ سے جب نکاح کیا۔ ان میں سے ایک روایت یہ ملتی ہے کہ نکاح کرنے کے بعد سرکار کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، جو بندہ رسول کا دشمن ہے اصل میں وہ اسلام کا دشمن ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح جو ہے وہ جنگ کی ہے۔ جنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح فرمایا۔ نکاح کرنے کے بعد ان کے والدین کو جب پتہ چلا تو وہ اونٹ لے کر، اعلیٰ قسم کے اونٹ لے کر سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ وہ بھی سرکار کا کردار انہوں نے دیکھا ہے۔ اور جویریہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ سرکار کی بارگاہ میں حضور نے کہا کہ ہمارے پاس یہ اعلیٰ قسم کے اونٹ ہیں، آپ لے لیں، جتنے بھی اونٹ آپ لے لیں، لیکن یہ ہماری بیٹی ہمارے حوالے کر۔ سرکار نے فرمایا یہ تو مومنوں کی ماں بن گئی ہے، اب میرے نکاح میں آ گئے، لہٰذا ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اونٹ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہمارے پاس اونٹ موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک وہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو والد تھا، رستے کے اندر جو دو قیمتی اونٹ تھے ایک الگ جگہ اور اس نے باندھ کر جو آیا ہے، تو رسول اللہ فرمایا کہ جو آپ نے 2 قیمتی اونٹ تھے وہ کس جگہ باندھے ہوئے؟ تو یہ کردار سرکار کا دیکھو، نے کہا کہ میرے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں تھا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو دیکھ کر غیر مسلم جو تو کافر تھے، نہ ماننے والے بھی رسول اللہ کے کردار کو دیکھ کر وہ سارا قبیلہ رسول اللہ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالتا ہے۔ دوسری سرکار ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ رسول اللہ کی بھی بیوی ہے، ان کے والے سے بھی آتا ہے کہ جب سرکار کا نکاح ہوا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو آپ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اس وقت ابو سفیان سرکار آقا کریم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی بیٹی کا جو انداز دیکھا، اس سے بھی ایک عقیدہ ختم نبوت کی واضح دلیل ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کا رشتہ ملتا ہے کہ سب سرکار سے نکاح ہو گیا تو والدین کو بھول دیا، رشتہ داروں کو بھولا، کہا والدین بعد میں ہیں، رسول اللہ کی عظمت پہلے ہے۔ ابو سفیان جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو اور اپنی بیٹی کا کردار دیکھا تو بیٹی دوڑ کر جاتی ہے، وہ رسول اللہ کا جو بستر تھا اس کو کلوز کرتی ہے۔ انہیں کہا کہ میرے لیے اعلیٰ قسم کا بستر کا اہتمام کرو۔ انہیں کہا کہ اس لیے کہ آپ میرے والد تو ضرور ہیں لیکن میرے خامد نہیں ہیں، کیونکہ میرے خامد نبیوں کے تاجدار ہیں، لہٰذا آپ ناپاک ہیں، میرے نبی پاک لہٰذا ناپاک بستر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ کردار دیکھ کر جو ہے انہیں کہا کہ ہماری بیٹی کا یہ معاملہ، جب سرکار کے کردار کو دیکھ کر اتنی گفتگو جاری، یعنی یہی وہ مشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بیویاں ہیں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے قریب ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری بیویاں مومنوں کی مائیں۔ اس حوالے سے سرکار دو عالم کے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی وصال کے حوالے سے بھی ہے کہ یہ وفاؤں کی وجہ سے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کا جب وقت قریب آیا، اس وقت بیماری کے عالم میں سرکار حضرت فاطمہ الزہرا عصمت کا در نہاں ملکہ فردوس بری نور رحمت للعالمین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ فرماتی ہیں جاؤ، رسول اللہ کی بارگاہ میں خود نہیں جا سکتی، آپ چلے جائیے، اور سرکار کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ آقا آپ پر جب وحی کا سلسلہ جاری ہوا تھا، جو پہلی وحی کا نزول ہوا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، جب اس وقت جو چادر آپ نے جسم کے اوپر رکھی ہوئی تھی، میں چاہتی ہوں میرے وصال کے بعد وہ چادر میرے کفن کے اندر جو ہے وہ رکھی جائے تاکہ میرے قبر کے اندر آسانی پیدا ہو سکے۔ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فرمایا کہ یہ خدیجہ کبریٰ مجھ سے چادر کا مطالبہ کرتی ہے، فرمایا مجھ سے جو اس نے وفا کی ہے
آج اگر میں جسم کی کھال اور چمڑی بھی مانگتی تو مصطفیٰ کریم اپنی اس خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو ارے یہ چادر کیا جسم کی کھال دینے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہے. لہٰذا جو ہے وہ 10 رمضان مبارک کو سرکار سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوتا ہے اور امت مسلمہ آپ کی بارگاہ میں اسلامی عقیدت پیش کریں, قرآن کی تلاوت کریں, رسول اللہ کی بارگاہ میں نعت و گلرانے پیش کریں اور خدیجہ اور میرا جسم اور میری مرضی کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی, مومنوں کی پیاری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر اپنی زندگیاں بسر کریں. اور ایک جواب اس کا یہ بھی بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جو ہے وہ 11 ایسی جو ہے وہ عالمات تیار فرمائی ہیں, کیونکہ عورتوں کے مسائل کے والے سرکار دعا فرمائے الا من الایمان, لہٰذا عورتوں کے والے سے سرکار نے یہ ڈفٹی جو ہے یہ امہات المومنین کی ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ عورتوں کی جو ہے حوالے سے مسائل کے والے سے ڈسکس کر سکیں. لہٰذا نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا تاکہ زیادہ عورتیں ہوں گی اور معاشرے کے اندر زیادہ جو ہے وہ علم کو پھیلایا جائے گا, اسلام کو زیادہ فروغ دیا جائے گا. ہم نکاح کرتے ہیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے, لیکن سرکار مدینہ کی زندگی کا جو ہے وہ مشن یہ نہ رہا, بلکہ سرکار کی زندگی کا یہ معشور رہا, یہ منشور رہا ہے کہ کائنات کے اندر ایسا انقلاب آئے کہ لوگ غیروں کو چھوڑ کر مصطفیٰ کریم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے. اور رسول اللہ کی زندگی کا یہ معمول رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیوی کو اپنے وصال کے بعد بھی یاد فرمایا کرتے تھے, اور آپ جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی سہیلیوں کو وہ تحفے دیتے. پتہ چلا کہ وصال کے بعد بھی اگر آپ کے خاندان یعنی اب بیوی فوت ہونے کے بعد ان کی سہیلیوں کی خدمت کرنا, ان کو تحفے دینا بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی, وہ بیوی جو غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرتی ہوئی نظر آتی ہے, ارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مال دینے میں اور اس کے علاوہ دنیا کائنات کے اندر جب بھی سرکار مدینہ پریشان ہوتے تو حوصلہ افزائی کرنے والی شخصیت کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ہے. میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کے دیا ہے جس نے زمانے کو, ارے جس کے گھر میں بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت, اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی, ارے تاجران اہل بیت. اللہ پاک حضور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی, مومنوں کی پیاری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب, اللہ پاک ان کی بلندی درجات کی دعا فرماتے, اللہ کرم نوازی فرمائے. اللہ تو آج بھی ان کا مزار جو ہے یہ جنت معلیٰ میں یا معلیٰ میں جو ہے اس وقت آپ آرام فرما رہے ہیں, اور اس وقت امت مسلمہ وہاں سے خیرات تقسیم ہو رہی ہے. آج بھی ان کے مزار اقدس سے خیرات تقسیم ہو رہی ہے. اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال کو عام الحزن کا سال کی اعلیٰ دی جاتا ہے, یعنی سرکار سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں اکثر سرکار اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے. لہٰذا امت مسلمہ کو وہی رسول اللہ کی اس سنت پر یہ آج کا دن جو ہے یہ جو ہے وہ مادر ڈے بنانے والوں کے لیے پیغام ہے. وہ کہتے ہیں کہ مادر ڈے یہ, لیکن یہ میں کہتا ہوں مادر ڈے اصل مادر ڈے یہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ, سیدہ فاطمہ الزہرا, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ ماں جو ہے ان کا ڈے بنانے سے کائنات کے اندر انقلاب آئے گا. غیروں کا ڈے بنانے سے کائنات کے اندر بربادی مقدر بنتی ہے. عورتیں گھروں سے بھاگ رہی ہے, ارے لڑکے گھروں سے بھاگ رہے ہیں, لڑکیاں بھاگ رہی ہیں. لیکن آج اگر ہم سارے جو ہے یہ مادر ڈے کے نام پر اگر نام دے کر اس نام پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت اور امہات المومنین کے نقش قدم پر اپنی ماؤں کو یہ کردار سکھائیں گانوں کی بجائے, یہ اگر وہ کردار شام کے وقت کھانے پر جب بیٹھا جائے افطاری کے موقع پر سحری کے موقع پر تو اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو اگر سبق پڑھایا جائے تو یہ پھر جو ہے وہ مرزا جیلمی جیسے نہیں بنیں گے بلکہ پھر کوئی سرکار بائی بستامی جیسا کوئی شخص نظر آئے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جیسا کہ ناظرین کرام آپ نے حضرت علامہ خورشید حسین چرائے صاحب سے سیدہ پاک کے یوم وصال کے متعلق اور ان کی سیرت اور کردار کے متعلق گفتگو سماعت فرمائی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اور ہمارے یوٹیوب چینل سیف الاسلام کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اپنے میزبان محمد طیب کبیر کو دیجیے اجازت. والسلام.